سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم اور آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کے لیے اس عمل کو ہماری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین تقبل رب العالمین۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 10 سورتوں کا ایک کورس مکمل کیا، سورۃ الناس سے لے کر کے سورۃ الفیل تک ہم نے اور آپ نے سمجھنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسے یاد کیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ 10 صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو جو ہم نے سمجھا ہے، اس کا بہترین اثر ہماری زندگی پہ پڑے گا اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ ان 10 صورتوں کے بارے میں باہم گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو 10 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے، ان کا ایگزام ہو جائے مختصر سا 5 صورتوں کا۔ یہ 5 صورتوں کا ایگزام انشاءاللہ 18 تاریخ کو، یعنی انشاءاللہ اگلے سنڈے شاید پڑھنا ہے، آئندہ سنڈے کو، اور پھر اس کے بعد 5 صورتوں کو ہم لوگ 5 صورتوں کا ایگزام ہوگا 25 تاریخ کو، اس کے بعد والے سنڈے کو انشاءاللہ۔ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ جو ایڈمن حضرات ہیں وہ آپ کو دے دیں گے۔ ایگزام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے ان صورتوں کو پڑھ سکیں، ان کا ریویژن کر سکیں، اور جو چیزیں ہمارے ذہن سے نکل گئی ہیں دوبارہ ہم اس کو یاد کر سکیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایگزام کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو پاس کرنا یا کسی کو فیل کرنا، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ پڑھی ہوئی صورت کو اس کے معنی مفاہیم کا ایک طریقے سے ریویژن ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اگلا کورس ہم لیتے ہیں اور یہ صرف 5 صورتوں کا ہوگا، صرف 5 صورتوں کا ہوگا، اور ان 5 صورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ان کا بھی ہم ایگزام لے کے آگے بڑھتے رہیں گے۔ یعنی اب سورہ ہمزہ، سورۃ العصر، سورۃ التکاثر، سورۃ القاریہ اور سورۃ العادیات، یہ 5 صورتیں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے ہم پڑھیں گے۔ آج کے درس میں ہمارے سامنے جو صورت ہے وہ سورۃ الہمزہ ہے، اور یہ سورت ہمزہ اس کا جو نام پڑا ہے، اسی سورت کی پہلی آیت کریمہ میں چونکہ لفظ موجود ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، تو چونکہ اس میں لفظ موجود ہے اور اسی سے اس سورت کا نام ہمزہ پڑا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اور اس کا شان نزول ہے انشاءاللہ اس کو ہم اس سورت کی تلاوت کے بعد اور الفاظ و معانی کو سمجھنے کے بعد اس کا شان نزول بھی ذکر کیا جائے گا۔ لہذا تلاوت شروع کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کے سامنے مصحف ہوگا قرآن کریم اور ایک نوٹ بک جس میں اہم باتیں ہمیں نوٹ کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورج جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا. اس سورت کے اندر مذکور جو الفاظ و معانی ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں اور پھر اس کے بعد ہم ترجمہ اور تفسیر کی طرف آگے بڑھیں. ویل پہلا لفظ ہے ویل. اس لفظ کا معنی مفہوم اس سے پہلے ایک سورت میں آ چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سورت آپ کو یاد ہوگی جس سورت میں اس لفظ ویل کا ذکر آیا ہے اور اس کا معنی و مطلب وہاں بیان کیا گیا ہے. تو اس کو ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر نہیں آئے گا تو ہم بتلائیں گے. ویل لکل، کل کے معنی تمام کے معنی میں ہوتا ہے. ہمزہ، ہمزہ، ہمزہ کا معنی ہوتا ہے عیب بیان کرنے والا، عیب بیان کرنے والا. دوسرا لفظ ہے لمزہ. اس کا معنی بھی ہوتا ہے عیب بیان کرنے والا. یعنی دونوں لفظ ہمزتن کا معنی اور لمزتن کا معنی عیب بیان کرنے والا، دوسرے کے عیب کو بیان کرنے والا. ان دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. ہمزہ کا معنی بھی ہے عیب بیان کرنے والا، لیکن یہ سامنے عیب بیان کرنے والا. اور لمزہ کا معنی ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے عیب بیان کرنے والا. یعنی دونوں عیب بیان کرنے کے معنی میں آتے ہیں، دوسروں کی برائی کرنے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن ایک میں یہ ہے کہ سامنے برائی کرتا ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے آپ کی عدم موجودگی میں وہ برائی بیان کرتا ہے. ہمزہ کا معنی جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ سامنے کسی کی برائی بیان کرنا کہ آپ کے اندر یہ ہے ایسا ویسا. اور لمزہ کا معنی ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، جس کو ہم لوگ غیبت کہتے ہیں. کسی کے اندر کوئی عیب ہے اس کو دوسروں سے بیان کیا جائے اور اس کو شخص کو پتہ نہیں. ایک اور معنی ہمزہ اور لمزہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ کے اشارے سے، جیسے لوگ آنکھ کے اشارے سے ایک دوسرے کی برائی بیان کر دیتے ہیں، تو آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے جو برائی بیان کی جاتی ہے اس کا نام ہمزہ ہے. یعنی آنکھ اور ہاتھ سے برائی بیان کرنے والا ہمزہ اور زبان سے برائی بیان کرنے والا لمزہ. یہ عربی زبان ہے اور عربی زبان میں اس طرح کی بہت اہم چیزیں ہیں کہ معمولی سی فرق کے ساتھ الگ الگ الفاظ موجود ہیں. تو گویا کہ ہم نے ہمزہ کا معنی سمجھا اور لمزہ کا معنی سمجھا. دونوں کا اہم معنی تو ایک ہی ہے کہ دوسرے کی برائی بیان کرنے والا، دونوں کا معنی، لیکن فرق تھوڑا سا ہے دو اعتبار سے. ایک کا یہ ہے کہ سامنے برائی بیان کرنا، دوسرا یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے برائی کا بیان کرنا. سامنے برائی بیان کرنا ہمزہ ہا سے اور پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا لمزہ لام سے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں کسی کا عیب بیان کرنا آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے، اور لمزہ کہتے ہیں زبان سے کسی کی برائی
بیان کرنا. تو یہ تھوڑا سا شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ برائی بیان کرنے والے کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. یہ ہمزہ سامنے سے برائی بیان کرنے والا سامنے، اور لمزہ پیٹھ کے پیچھے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمزہ آنکھ سے اور ہاتھ کے اشارے سے برائی بیان کرنا، عیب بیان کرنا، اور لمزہ یہ ہے کہ زبان سے برائی بیان کرنا. اس کے بعد تیسرا لفظ آئے گا جمع. جمع کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو جمع اکٹھا کرنا. اس کے بعد لفظ ہے مال. مال یعنی مال، جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں زبان میں، مال و دولت. عدد. عدد کا معنی ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا. عدد اس نے گنا، اس نے شمار کیا، اس نے کاؤنٹ کیا. تو جمع کا معنی اکٹھا کرنا، مال کے معنی مال، مال و دولت، اور عدد کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا. یحسب وہ خیال کرتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے. یحسب وہ سوچتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے. ان مالہ، مال اس کا مال، مالہ اس کا مال. اخلدہ. اخلدہ کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اخلدہ یا اس کو ہمیشہ رکھے گا. اخلد خالد سے ہے، اسی سے آتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. خالد تو خلدہ کے معنی تو ہمیشہ. تو اخلد یعنی اس کو ہمیشہ رکھے گا. اخلدہ اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا. کلا کے معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کلا ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. لَيُنبَذَنَّ. لَيُنبَذَنَّ کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کو پھینکا جائے گا. کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، ضرور بھی ضرور اس کو پھینکا جائے گا. لَيُنبَذَنَّ ضرور بھی ضرور یعنی یقینی طور پر اس کو پھینکا جائے گا. فِي الْحُطَمَةِ. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، اور اس کا لغوی معنی اگر دیکھیں تو حطمہ کہتے ہیں ایسی چیز جو ہر اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے، ریزہ ریزہ کر دے. تو جہنم جو ہے انسان کو ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ کر دے. اس اعتبار سے اس کو حطمہ اس کا ایک نام ہے. بہرحال ہم کو اس سے یہاں اتنا یاد کرنا ہے کہ حطمہ یہ جہنم کا ایک نام ہے. وما ادراک. وما ادراک کیا آپ کو معلوم ہے. وما ادراک کیا آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد ہے نار اللہ. نار معنی ہوتا ہے آگ. نار اللہ اللہ کی آگ. نار اللہ اللہ کی آگ. الموقدہ جس کو سلگایا گیا ہے، جلایا روشن بھڑکایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آگ جلائی جاتی ہے، پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے خوب سلگایا جاتا ہے، خوب جو ہے اس کے شعلے کو بڑھایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا اور جنت کو بنایا، اور جبریل امین کو بھیجا جا کے دیکھی کیسی ہے جنت، کیسی ہے جہنم. نہیں، دوسری روایت اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا اور اس کے بعد اس کو 70 سال تک اس کو خوب بھڑکایا، یہاں تک کہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت ہو گئی ہے. تو الموقدہ سے مراد وہی ہے کہ وہ ایسی آگ ہے جس کو خوب سلگایا گیا ہے، خوب بھڑکایا گیا ہے، روشن رکھا گیا ہے تاکہ وہ بجھنے نہ پائے. تو نار اللہ اللہ کی آگ، موقدہ جس کو بھڑکایا گیا ہو، روشن کیا گیا ہو. ایسے ہی التی جو تطلع علی. تطلع علی کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، وہ پہنچ جائے. تطلع علی وہ پہنچ جائے گی، وہ پہنچ جائے گی. تطلع علی وہ پہنچ جائے گی. الافئدہ. افئدہ کہتے ہیں دلوں تک، دل.
فیعتن ہوتا ہے اسی کی جمع افئدتن، دلوں کو کہتے ہیں، تو وہ دلوں تک پہنچے گی، افئدہ دلوں تک، الافئدہ علی الافئدہ دلوں تک، انہا علیہم، علیہم من ان پر، علیہم کا معنی ان پر، مؤصدۃ، مؤصدۃ، مؤصدۃ کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، یعنی ایسی آگ جس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، لوگ اس کے اندر ہیں، آگ چاروں طرف سے ہے اور پھر بند کر دیا گیا ہے کہ نہ ادھر سے نہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، اور نہ کوئی نہ آگ میں کمی آنے پائے اور نہ ہی نکلنے کا کوئی راستہ ہے، مؤصدہ اس کو بند کر دیا گیا ہوگا، فی عمد ممددہ، طویل، عمد معنی ہوتا ہے پلرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا سلیہ راڈ جو کہتے ہیں، لمبی لمبی سلیہ جو راڈ ہوتی ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، فی عمد، عمد میں یعنی سلیہ میں، یا اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ پلرز میں، ممددہ بہت لمبے لمبے پلرز ہوں، فی عمد ممددہ لمبے لمبے پلرز یا راڈ کے ذریعہ سے اس آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ ممکن ہے کچھ باتیں آپ نے سمجھی ہوں، میں چند الفاظ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ویل کا معنی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس سے پہلے ایک صورت میں اس کا ذکر آ چکا ہے، وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ ماعون کے اندر ویل للمصلین آیا تھا، ویل للمصلین، تو وہاں ویل سے مراد بتایا گیا تھا کہ ہلاکت، بربادی، یا پھر جہنم کی ایک وادی، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہی ویل ہے، کل من تمام کے لیے، ہمزہ اور لمزہ دونوں کا معنی ہے عیب بیان کرنے والے، الذی جمع، جمع کے معنی اکٹھا کرنا، مالن کے معنی مال و دولت، عددہ کے معنی اس کو کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، یحسب وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے، اخلدہ کہ وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لیمبدنہ ضرور بالضرور یقینی طور پر اس کو پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ کے اندر، حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک کیا آپ جانتے ہیں، الحطمہ، ما الحطمہ، وما ادراک کیا آپ جانتے ہیں، ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ جس کو خوب سلگایا گیا ہے، بھڑکایا گیا ہے، شعلہ زن کیا گیا، التی تطلع علی جو پہنچتی ہے، تطلع علی پہنچتی ہے، الافئدہ دلوں تک، انہا علیہم مؤصدہ اس آگ کو، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، فی عمد ممددہ، عمد معنی پلرز یا بڑے لمبے لمبے راڈ، ممددہ جو لمبے لمبے ہوں، طویل کے معنی میں پہلے ہوئے۔ تو یہ میں ترجمہ کرتا ہوں تمام آیات کا ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یا دوسرا معنی ویل کا جہنم کی وادی، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے، یا جہنم کی وادی ہے، لکل ہمزۃ لمزہ ہر اس شخص کے لیے جو عیب بیان کرنے والا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو عیب بیان کرنے والا ہے۔ اب یہاں دو لفظ ہے، ہمزہ اور لمزہ، دونوں کا معنی عیب بیان کرنے والا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویل ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے سے عیب بیان کرے یا جو پیٹھ پیچھے عیب بیان کرے، یا دوسرے معنی میں جو آنکھ کے اشارے اور ہاتھ کے اشارے سے عیب بیان کرے یا جو زبان سے عیب بیان کرے، ان تمام کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، الذی جمع مالا کہ جس نے مال کو اکٹھا کیا ہے، جس نے مال کو اکٹھا کیا ہے، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا ہے، وعددہ اس کو گن گن کے رکھا ہے، سمجھ ایک ایک پائی کو گن گن کر کے رکھا ہے، کسی ایک پیسے بھی کو ضائع نہیں ہونے دیتا،
اتنا حفاظت کرتا ہے. یحسب اس کا خیال، وہ خیال کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. یحسب ان مالہ، کہ اس کا مال اخلدہ، اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، لینبذن کا مطلب ہے کہ ضرور بھی ضرور اس کو پھینکا جائے گا. کہاں؟ فی الحطمہ، حطمہ کے اندر، یعنی جہنم کے اندر. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے. لینبذن فی الحطمہ، تو اس کو جہنم میں ضرور بھی ضرور پھینکا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور اے نبی کیا آپ جانتے ہیں؟ وما ادراک، اور اے نبی کیا آپ جانتے ہیں؟ ما الحطمہ، کہ حطمہ کیا ہے؟ جہنم کی اس نام کو لے کر اللہ پوچھتا ہے اللہ اپنے نبی سے، وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی کیا آپ جانتے ہیں ما الحطمہ، کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر اللہ بتاتا ہے حطمہ یہ، فرماتا ہے کہ حطمہ ہے نار اللہ، اللہ کی وہ آگ ہے، الموقدہ، جس کو خوب سلگایا گیا ہے، خوب بھڑکایا گیا ہے، جس کے شعلے کو خوب زیادہ بڑھایا گیا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے. التی تطلع، تطلع مطلب پہنچنا، تطلع علی کا مطلب ہے پہنچنا. التی تطلع، جو پہنچ جائے گی. کہاں؟ الافئدہ، دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا، وہ آگ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، بند کر دی جائے. یعنی آپ تصور کریں کہ جہنمی ہے اور ان کے ارد گرد آگ ہے، پھر آگ کو بند کر دیا گیا کہ باہر آگ نہ نکلے. اس سے اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے بند ہے تو نکلنے کا راستہ نہیں. تو جہنمیوں کے لیے اس سے بڑی مایوسی ہوگی کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگنے کا راستہ نہیں، کوئی دروازہ اس میں نہیں. دوسرا یہ کہ یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہونے والی، اور جب کسی چیز سے لگ کر کے آگ جلتی ہے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، جب پھیل جاتی ہے تو تھوڑا شدت کم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس طریقے سے عذاب دے رہا ہے کہ آگ میں جلائے گا، سخت آگ ہے جس کو سلگایا گیا ہے کئی سالوں تک، اور پھر اس کے بعد اس میں جہنمیوں کو ڈال کر کے چاروں طرف سے بند کر دیا جائے. کس چیز میں بند کیا جائے گا؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پلرز کے اندر، لمبے لمبے پلرز کے اندر، یا لمبے لمبے راڈ کے اندر. راڈ لوہے کا راڈ ہے، اس میں بند کیا جائے گا. اب یہ لمبے لمبے جو راڈ ہیں یہ چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں، پھر آگ ہے، اس آگ کے اندر وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. تو اس میں یہ حطمہ کی ایک کیفیت اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب بیان کرنے والا ہے، چاہے وہ عیب سامنے سے بیان کرے یا پیٹھ کے پیچھے سے بیان کرے، چاہے وہ عیب آنکھ کے اشارے سے اور ہاتھ کے اشارے سے بیان کرے، چاہے زبان سے بیان کرے. الذی جمع مالا وعددا، اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں الذی جمع، جس نے جمع مال کو اکٹھا کیا ہے، وعددا، اور اس کو گن گن کے رکھا ہے، گن گن کے رکھا ہے. جب کوئی بخیل آدمی ہوتا ہے، کوئی بخیل آدمی ہوتا ہے، مال اکٹھا کرنے کی اس کی فکر ہوتی ہے، اور اتنا اہتمام کرتا ہے کہ ایک ایک روپے کو وہ حساب کتاب کر کے اندر رکھتا ہے، نکلنے نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا. وعددا، اسی کو اردو زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو سینت سینت کر رکھنا، ایک دم بچا بچا کے رکھنا، اس طریقے سے وعددا. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو اکٹھا کیا ہے اور وعددا، اور اس کو جو ہے گن گن کے رکھا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ، کہ اس کا مال، اخلدہ، اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں.
लयुंबदन्ना, उसको जरूर भी जरूर फेंका जाएगा, फिल हुतमा, जहन्नम में, हुतमा के अंदर। अल्लाह अपने नबी से पूछता है, वमा अदराका, ए नबी क्या आपको मालूम है, मल हुतमा, कि हुतमा क्या है, नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह बतलाता है हुतमा नारुल्लाह, अल्लाह की आग है, अल मुक़दा, जिसको सुलगाया गया है, जिसको सुलगाया गया है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक पहुंच जाएगी, दिलों तक चढ़ जाएगी, इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, और ये आग उन पर बंद कर दी जाएगी, यानी उनके ऊपर आग होगी, उसको बंद कर दिया जाएगा, फी अमदिन मुमद्ददा, इन चीजों में चारों तरफ से लंबे लंबे रॉड या इसी तरीके से पिलर्स बना दिए जाएंगे, और उसी के अंदर इनको जो है कैद कर दिया जाएगा, आग जलती रहेगी। ये है इस आयत, इस सूरत का तर्जुमा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपने इसका मफहूम समझा होगा। खुलासा अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की ऐब, लोगों का की ऐब बयान करते हैं, ऐब जोई करते रहते हैं, लोगों के ऐब को तलाशते रहते हैं, लोगों की बुराइयां बयान करते रहते हैं, और वो माल को इकट्ठा करते रहते हैं, और माल को इकट्ठा करने का सबब क्या है, वो ये समझते हैं कि जो कुछ है माल ही है, इसी की वजह से हम महफूज रहेंगे, इसी की वजह से हम बचे रहेंगे, इसी की वजह से हमारा सब काम हो सकता है। इस बुनियाद पर वो सिर्फ और सिर्फ माल की फिक्र करते हैं, किसी और चीज की फिक्र नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि जो लोगों की बुराई कर रहा है और माल को इकट्ठा कर रहा है, खर्च नहीं करता, उसको खर्च नहीं करते, इतना बखील है, और ये समझता है कि माल ही सब कुछ है, ये माल उसके पास हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है, या ये समझता है कि ये माल उसको हर चीज से बचा लेगा। दो माना है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये समझता है कि ये माल उसका हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, या ये वो समझता है कि ये माल उसको हमेशा बचा के रखेगा, जब तक माल रहेगा तब तक वो महफूज रहेगा, वो ये सोचता है। तो ये ऐसे शख्स के बारे में इतनी सख्त वईद, अल्लाह फरमाता है नहीं, अगर कोई ऐब बयान करने वाला है, माल को जमा करने वाला है, बकील इतना है कि गिन गिन के रखता है, और जो है वो समझता है कि माल ही सब कुछ है, तो ऐसे शख्स के लिए जहन्नम का एक हिस्सा है जिसका नाम फतमा है, या जहन्नम है, उसमें उसको फेंका जाएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे नार की, जहन्नम की एक कैफियत बयान की, उसकी सख्ती कैसी है। तो ये कौन लोग थे जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बातें कह रहा है। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा, इस सूरत के नुज़ूल के सिलसिले में अव्वल बात तो ये कही है कि जो भी ऐसा होगा जिसके अंदर भी ये सिफत पाई जाएगी कि लोगों की ऐब बयान करता है, माल जमा करता है, और बखील इतना है कि खर्च नहीं करता है, माल ही को सब कुछ समझता है, हर उस शख्स के बारे में आयत करीम ये सूरत नाज़िल हुई निशान नज़ूल के तौर पर। यानी किसके बारे में मुफस्सिर कहते हैं कि हर वो शख्स जिसके अंदर ये सिफात पाई जाए कि लोगों की बुराइयां बयान करने वाला हो, माल को जमा करने वाला हो, माल को बचा बचा के रखने वाला हो, खर्च ना करता हो, और ये समझता हो कि माल ही सब कुछ है, उसके बारे में नाज़िल, चाहे उस दौर के हो या आज के दौर। दूसरा और मिलता है मुफस्सिरीन का शान नुज़ूल के बारे में, ये चंद लोगों का नाम आता है। एक नाम है अखनस बिन शरीक, अखनस, अख हमजा खा नून सीन, अखनस बिन शरीक, शीन रा या कॉफ, अखनस बिन शरीक एक शख्स था। इसका मामला ये था कि लोगों की बुराइयां बयान करता था, और खास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई बयान करता था, और ये मालदार शख्स था। दूसरा नाम आता है उमैया बिन खल्फ, उमैया बिन खल्फ, ये भी मशहूर आदमी है, मालदार आदमी है, कुफार मक्का के सरदार, कुरैश के सरदारों में से था। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत बयान करता था, मालदार था। वलीद बिन मुगीरा का नाम आता है कि वो भी ऐसा था। जमील बिन आमिर, जमील बिन आमिर, ये चार नाम आते हैं
یہ لوگ اسی مزاج کے تھے، یہ عیب جوئی کرتے تھے، عیب بیان کرتے تھے، اور ساتھ ہی عیب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مالدار تھے اور مال کو بچا بچا کے رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ مال ہی سب کچھ ہے۔ تو شاہ نزول میں یہ چند لوگوں کا نام آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے شاہ نزول میں اگر یہ بات کہی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، عیب بیان کرنے والی اور مال جمع کرنے والی، بخیلی کرنے والے اور مال ہی کو سب کچھ سمجھنے والے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا رک کر کے کہ ہمارے اندر، ہمارے آس پاس کے لوگوں کے اندر یہ تمام تر صفات اکٹھا ہیں کہ نہیں، یعنی عیب بیان کرنا اور دوسرا یہ کہ مال کو اکٹھا کرنا اور بخیلی کرنا اور مال ہی کو سب کچھ سمجھنا، یہ بہت سارے لوگوں میں ملے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک اول یہ بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ مال کی وجہ سے برائی کی طرف جاتے ہیں۔ مال ہے اس لیے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں، اس کے اندر یہ ہے، 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 یعنی برائی بیان کرنے کا سبب یہ بنتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور مال کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے سب کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ یہ عام بیماری ہے، عام فتنہ ہے جو لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس صورت کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ان تمام صفات سے بچنا چاہیے کہ نہ تو ہم کسی کے عیب جوئی کریں، نہ عیب تلاشیں، نہ عیب بیان کریں، اور نہ ہی مال جمع کر کے اس کو بخیلی کے ساتھ اکٹھا کریں، نہ ہی مال کو سب کچھ سمجھیں۔ میں انشاءاللہ اس بات پر آؤں گا کہ مال جمع کرنا کیا اسلام میں مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے، برا ہے یا کچھ اور، وہ آؤں گا۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ان غلط صفات سے بچنا ہے، ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرنے سے بچنا ہے۔ عیب بیان کرنا چاہے ہمارے اندر وہ عیب ہو یا نہ ہو، اگر عیب ہے پھر بیان کرتے ہیں، مثلا میرے اندر کوئی کمی آپ نے دیکھا اور آپ نے کسی اور سے جا کے عیب بیان کیا تو اس کو کہتے ہیں غیبت، اور عیب نہیں ہے اور یوں ہی جا کر میری برائی کسی نے کر دیا تو اس کا نام ہے بہتان لگانا۔ جو غیبت کرتا ہے یعنی عیب ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہیں، تو اس کا انجام کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایسا شخص گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا، یعنی عیب ہوتے ہوئے کسی کی برائی، کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور اس برائی کو کسی سے بیان کیا جائے تو غیبت ہے، اور اس کی سزا اور وعید کیا ہے کہ گویا کہ وہ بندہ اپنے سگے بھائی جو انتقال کر گیا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ انسان اولا انسان کا گوشت نہیں کھاتا، دوسرا یہ کہ اپنے بھائی کا گوشت تو قطعاً نہیں کھائے گا، پھر مردار کا گوشت۔ تو یہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، کہ جتنی خطرناک چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کو گوشت کھائے۔ اس کو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، آج ہم سنیں کوئی نیوز آئے کہ ایک شخص ہے اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا پھر اس کا گوشت کھایا ہے، اس کے تئیں ہمارے دل میں بڑی نفرت پیدا ہو جائے کہ کتنا گیا گزرا آدمی ہے کہ بتاؤ یہ اپنے بھائی کو مار بھی ڈالا، اس کا گوشت کھا لیا۔ اس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے۔ اتنی ہی زیادہ شناعت غیبت کی ہے کہ غیبت کرنے والا بھی اتنا ہی برا ہونا چاہیے، اتنا ہی ہم کو اس سے نفرت ہونا چاہیے جتنا کہ اس بندے سے جس نے اپنے بھائی کو مارا اور اس کا گوشت کھا لیا، یا کسی نے اپنے بہن کو مار ڈالا اس کا گوشت کھا لیا، اتنا ہی۔ تو غیبت نہیں ہونا چاہیے ورنہ اتنا خطرناک۔ اور ہمارے یہاں یہ بات عام ہو رہی ہے، عورت ہو یا مرد، کبھی یہ چیز کی بیماری کہی جاتی تھی، عورتوں کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ عورت کے لیے خاص نہیں رہ گیا، اس میں مرد حضرات بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ بچائے۔ تو کسی بھی قسم کی برائی کسی سے نہیں بیان کرنا، اگر کرنا ہے
آپ کو لگتا ہے کہ اس ہمارے بھائی کے اندر یہ کمی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کہ اصلاح کی غرض سے کسی ایسے شخص کو بتایا جائے جو اس کی تربیت کر سکے، جو اس کی اصلاح کر سکے۔ مثلا ان کے والد ہیں، ان سے بتا دیا جائے، ان کی والدہ ان سے بتا دیا جائے، یا ان کے کوئی دوست ہیں جو ان کے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ ان کی بات مان لیں گے، تو ان سے بتایا جائے۔ یا میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسی بندے سے بات کرنے کی کوشش کی جائے جس کے اندر عیب ہے، کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا اس پر غور کریے، غلط ہے، ایسا ایسا۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ جس کا معاملہ ہے اس کو بتائے بغیر ہم پورے سماج میں اس کو پھیلا رہے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جس کے اندر عیب ہے، جس کے اندر خامی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے اندر کوئی خامی ہے، لیکن سماج میں وہ بات پورے سماج میں پھیلی ہوئی کہ فلاں کے اندر یہ فلاں، یعنی جہاں برائی ہے وہاں نہیں پتہ چلا، جہاں نہیں ہے وہاں پورا پھیلا ہوا ہے کہ ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات یاد رکھیے، دنیا جانے نہ جانے، لیکن اللہ رب العالمین جو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے دلوں میں کیا ہے اس کو بھی سمجھتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے آپ نے کس جانب اشارہ کیا ہے، اس اشارے کو میرا اللہ جانتا ہے، اور اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، اس آنکھ سے کس کی جانب اشارہ کیا گیا اور کس لیے اشارہ کیا گیا۔ ہاتھ سے اشارہ کیا گیا، گھر سے آواز نہیں آئی لیکن ہاتھ سے اشارہ کر کے برائی بیان کر دی گئی، تو کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر مال کو جمع کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس میں تو یہی کہا گیا کہ جو مال کو جمع کرے اور گن گن کے رکھے تو اس کے لیے جہنم ہے، اور اتنی خطرناک جہنم ہے، یہ ذکر کیا گیا۔ تو کیا اسلام کے اندر مال کو جمع کرنا عیب کی بات ہے، گناہ کا کام ہے، یا اس کے لیے کوئی اور مفہوم ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے مال کمانے سے، مال جمع کرنے سے کبھی منع نہیں کیا۔ مال کمانے سے، مال اکٹھا کرنے سے کبھی منع نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اتنے بڑے بڑے مالدار تھے کہ ایک لشکر کو تیار کرنے کے لیے 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا دے دیا کرتے۔ مال تھا تبھی تو دے رہے تھے، مال اگر نہ ہوتا، مال نہ کمائے ہوتے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کا مال کمایا ہوا ہے، لوٹا ہوا نہیں ہے، وہ کمایا ہوا مال ہے۔ تو اگر مال کو جمع کرنا اسلام میں جائز نہ ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ صحابہ کرام کے پاس اتنا مال کہاں سے آتا؟ عثمان غنی کا نام آپ نے سنا، غنی غنی ان کا ٹائٹل ہو گیا، مالدار، اتنا مال۔ ایک موقع ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک لشکر تیار کرنا فلاں مقام پر جانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی جانب سے 100 اونٹ، 200 اونٹ اور سامان سے لدا ہوا دے دیا اللہ کے راستے میں۔ ہاں، مال جمع کیا تھا انہوں نے، تبھی تو۔ اور آج تصور کر لیجئے کہ ایک اونٹ کتنے کا ملتا ہے، معلوم کر لیجئے ایک اونٹ کتنے کا ملتا ہے، اور سامان کے ساتھ۔ بہرحال تو یہ مالدار صحابہ اکرام تھے، تو پتہ چلا کہ اسلام میں مال جمع کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، مال کمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بس اتنا ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، اس کے جو حقوق ہیں لوگوں پر، لوگوں مال کے تئیں لوگوں کی جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کی جائے، بخیلی نہ کی جائے۔ اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر جو ہے مال کا کمانا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اس شریعت کو مطلوب ہے کہ مسلمانوں کو کمانا چاہیے، مال جمع کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا؟ حلال طریقے سے کمائیں۔ دوسری چیز کیا؟ کہ اس کے جو حقوق ہیں زکوٰۃ وغیرہ اس کی ادائیگی کرتے رہے۔ اور
مال کے تئیں جو اور لوگوں کے حقوق ان پہ لین دین کرنا ہے وہ کرتے رہیں، بخیلی نہ کریں۔ ایک تیسری چیز ایڈ کر لیجئے کہ فضول خرچی نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں کہ مال ہے تو اپنی مرضی ہے، جو چاہیں ہم کریں، جہاں چاہیں خرچ کریں، وہ لمبی لمبی شادیاں وغیرہ نہیں، اللہ حساب لے گا۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہم ہیں تو انشاءاللہ وہ مال ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ رب العالمین اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعہ سے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں دین کے۔ بھائی حج کرنا ہے، مال کی ضرورت ہے، عمرہ کرنا ہے، مال کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مال کی ضرورت ہے، ایسے ہی لوگوں کا تعاون کرنا ہے، مال کی ضرورت ہے، کتاب شائع کرنا ہے، مال کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے کام مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو مال جمع کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں۔ یہاں جو بیان کیا گیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو مال کو جمع کرتے تھے، بخیلی کرتے تھے، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہے تھے نہ لوگوں پر خرچ کر رہے تھے، اور اسی مال کی وجہ سے ان کے اندر اتنا غرور آ گیا تھا کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر سمجھ کر کے ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کی عذاب کی شدت دیکھیے کہ اتنا سخت عذاب رب العالمین دے گا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ رحمان و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے۔ رحمان کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اپنے تمام بندوں سے محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ لیکن جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی کو جہنم کی آگ میں ڈال کر کے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے بند کر دیا، اتنی سخت ہے، اتنا سخت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو موت نہیں آ سکتی، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان جلے گا اور جلتا ہے پھر موت آ جاتی ہے، وہاں موت نہیں آنے والی، یعنی وہ عذاب مسلسل ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی و جہنمی کا، تو پھر جہنمیوں کے بارے میں کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ سیدھا انصاف یہ اسی کے مستحق ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں یہ بات آئی نا، التی تطلع علی الافئدہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ اللہ کی ایسی آگ جو سلگائی گئی ہے، شعلہ بنائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع جو دل تک پہنچنے والی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل تک پہنچنے والی۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کو آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگے، لیکن جو حادثات ہوتے ہیں، بدن میں آگ لگی تو اوپر کے حصہ جلتے جلتے انسان کو موت آ جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، دل تک پہنچتی ہی نہیں۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ پورے جسم کو آگ لگی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آگ اندر اندر دل تک بھی پہنچنے والی، یعنی اندر سے بھی جلایا جا رہا ہے، اوپر سے بھی جلایا جا رہا ہے، اور موت نہیں آنے والی۔ یہ ہے مفہوم التی تطلع علی الافئدہ۔ تو اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، رحمان ہے، سب کچھ ہے، دنیا میں تمام چیزیں ہیں، لیکن آخرت میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو رحیم اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحیم کے ذریعہ سے، صفت رحیم کے ذریعہ سے آخرت میں صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پر رحم نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور رحمان، رحمان بھی کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا مطلب جو ہوتا ہے کہ دنیا میں رحم کرنے والا، تو دنیا میں جب رحم کرتا ہے تو کافر مومن سب پر رحم کرتا ہے، سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ لیکن آخرت میں رحیم کے ذریعہ سے رحم کرے گا تو صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافر و مشرک پر نہیں کرے گا، جیسے ایک مثال یہاں موجود ہے۔ ایک اور بات ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ مال کو سب کچھ نہ سمجھے، اور نہ مال کسی کا ہمیشہ رہتا ہے، آج ہے کل نہیں، اور نہ مال کی وجہ سے ہمیشہ انسان کی حفاظت ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر دونوں ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، مال ملنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اتنا اتراتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی دنیا میں اگر ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار تھے
لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں دکھا دیا کہ جو کبھی کروڑوں میں کھیلتے تھے آج روڈ پر آ گئے، کھانے پینے کا نہیں۔ تو مال ہمیشہ نہیں رہتا۔ دوسرا یہ کہ سوچنا کہ مال ہے میرے پاس تو میرا کچھ بگڑ نہیں سکتا، یہ مال ہمیشہ ہماری حفاظت کر لے گا، یہ بھی غلط بات ہے، غلط فہمی ہے۔ یہ شیطان اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کے پاس کتنا بھی مال ہو، آپ دیکھیں کہ مالدار ہونے کے باوجود جو پریشان ہوتا ہے، مال ہے بیمار ہوتا ہے، مال ہے ڈر رہا ہے، مال ہے نیند نہیں آ رہی، مال ہے گھر والوں سے پریشان، مال ہے تجارت سے پریشان، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی پریشان۔ اور یہ بھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں یا آپ ڈاٹا نکال کے دیکھ لیں کہ خودکشی کرنے والے زیادہ مالدار ہیں یا غریب، آپ کو ملے گا۔ خاص طور سے الحمدللہ مومنوں میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی، اللہ ماشاء اللہ اللہ چھوڑ کر کے، ورنہ اکثر مالدار خودکشی کرنا، اکثر مالدار خودکشی کرنا۔ نیند کن کو زیادہ نہیں آتی، غریبوں کو یا مالداروں کو؟ تو آپ ٹھیک دیکھیں گے سب سے زیادہ نیند کی گولیاں کھانے والے یہ مالدار ہیں۔ غریب تو کہتے ہیں کہ اس کو فٹ پاتھ پر بھی نیند آ جاتی۔ تو بہرحال مال ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نہ ہی مال کسی کی حفاظت کرنے والا ہے کہ مال ہے تب اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں۔ ایک انسان کسی کی برائی کیوں کرتا ہے آپ سوچیں، یعنی ایک انسان کسی کی برائی کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کو حقیر جانتا ہے، اور حقیر جاننے کی وجہ سے اس کی برائی کر رہا ہے۔ جس کی اہمیت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، جس کا احترام اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے تو چھپانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو حقیر جانتا ہے تو جب چاہو تب اس کی برائیاں بیان کرے گا، مذاق اڑائے گا، عیب نہیں ہے پھر بھی بیان کر دے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی کا میرے دل میں احترام ہے اور اس سے واقعتاً کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، لیکن کسی کو اگر ہم حقیر جانتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے احترام نہیں ہے، ہم اس کو معاملی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو اس کی برائی ہے تو بھی بیان کر دیتے ہیں، نہیں تو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ پھر بھائیوں کسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے۔ جو کچھ نعمت ہم کو ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملی ہے، ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اس بندے کو جو ملا ہے یا نہیں ملا وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو بہرحال اس صورت کو ہم لوگوں نے سمجھا، پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور خلاصۃ القول جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عیب بیان کرنا، چاہے اشارے سے چاہے زبان سے، یا مال کو جمع کرنا، بخیلی کرنا، اور مال ہی کو سب کچھ سمجھنا، یہ عیب ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات، اسلام میں مال کو جمع کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں زکوٰۃ وغیرہ دی گئی ہو، اور اس سے فضول خرچی نہ کی گئی ہو۔ تیسری بات، ہمیں یہ پتہ چلی کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اور اللہ رب العالمین جہنم میں جن لوگوں کو سزاؤں سے دوچار کرے گا ان پر بالکل رحم کا معاملہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پانی تک نہیں ملے گا تو پیپ ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مال ہمیشہ نہیں رہتا، نہ مال ہمیشہ رہتا ہے اور نہ ہی مال کسی کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کسی کو ہم حقیر نہ جانیں۔ رب العالمین کے مسلموں کو توفیق دے، ہمیں اس طرح کے غلط عقیدے یا غلط صفات سے بچائے جو کہ مال کے ذریعہ سے ہو یا زبان کے ذریعہ سے ہو یا کسی بھی ذرائع سے ہو، اور الہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا، دار جنت میں داخل فرما، آمین۔ رب العالمین۔ السلام علیکم۔